ہاں دیکھو، نفس کا غرور جو ہے، انسان کے ذات میں غرور جو ہے، یہ بے علمی ہے کہ اس دنیا میں مغرور ہونے والی بات ہی کون ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ انجام کیا ہے اس کے ساتھ ہونے والا. یہ غفلت ہوتی ہے جو مغرور کر دیتی ہے. اگر بیدار ہو جائے، اگر شب بیداری شروع کر دو، غرور ختم ہو جاتا ہے. خالی شب بیداری اور سنگت بدل دو تو پھر آپ میں یہ کمپلیکس نہیں رہے گا. سنگت بدل دو، ان لوگوں میں رہو جن پر اللہ کا فضل ہوا. اگر دنیا میں کوئی نہیں ملتا تو جن پر پہلے ہو چکا ہے وہاں مزاروں میں رہو. صاحبان بازار کے پاس جاؤ، قرآن کریم پڑھو، فاقہ کرو، روزہ رکھو، شب بیداری کرو، غرور ختم ہو جائے گا. غرور ختم کرنے کے سارے وہی طریقے ہیں جو ذکر کے، بلکہ ذکر میں رہو، بلکہ اللہ کی یاد میں رہو. غرور کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایک ہی چیز ناپسند ہے کہ انسان غرور کرے. عاجزی میں رہو. اللہ کے بندے زمین پر اترا کے نہ چلو، اور وہ زمین پر آستہ سے پاؤں رکھو، زمین پر بھی پاؤں آستہ رکھو، تو پھر انسان کو غرور جیسے ختم ہو جائے گا. قدم کے حساب رکھو، قدم آپ کا غافل تو نہیں پڑ رہا. اگر قدم غافل ہے تو سمجھو کہ آپ کا پریشان ہونے کا خطرہ ہے. آپ نے قدم کو دیکھو کہ کہاں پڑ رہا ہے، یہاں سے دیکھو. پاؤں کے نیچے کوئی پھول کی پتی ہے تب بھی آپ کو آگاہ ہونا چاہیے. بڑی احتیاط سے چلنے والی بات ہے. اپنے گھروں میں پلنے والی جو ہے نا وہ ہم مانتے ہیں، ان کی طرف نگاہ کیے کرو، غرور کبھی نہیں آئے گا. یہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کی زیر سرپرستی چل رہے ہیں، ان کی عافیت کا لیے سوائے دعا کی اور کوئی چیز نہیں کام آتی. دعا مانگنے والا غرور سے بچ جائے گا. اللہ کے دربار کے اندر رہنے والا، اللہ سے دعا کرنے والا، غرور نہیں پیدا ہوگا. مٹی کے قریب رہا کرو، غرور نہیں پیدا ہوگا. اور مطلب یہ ہے کہ فرش کے اوپر ہم لوگ رہتے ہیں، فرش کے نیچے ہماری مستقبل رہتا ہے جہاں ہم نے مطلب جانا ہے. بھائی اس بات کا فاصلہ طے کر جاؤ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. زندگی اوپر گزر رہی ہوتی ہے اور انجام نیچے ہوتا ہے. تھوڑا سا فاصلہ فرش کا فاصلہ ہے اور لمبا فاصلہ کو نہیں. یہ فاصلہ نگاہ میں رہے تو بات سمجھ آ جاتی. اس دنیا سے اس دنیا میں انسان جاننے والا آ گیا، ادھر سے خالی لباس آ گیا، اور یہاں سے لے کے صرف ایک یہاں سے کفن لے گیا اور یہاں سے کچھ نہیں لے گیا. کوئی خزانہ ساتھ جاتا نہیں گیا، کوئی نیک اعمال کی جہاد ہی ساتھ گئی ہے. تو پھر جہاں اتنا بکھیڑا جو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ غرور جو ہے نا غلط ہو گیا. غرور جو ہے نا وہ ایک شعر اس نے کہا، میر صاحب ہے غالباً، کل پاؤں کہتا ہم گیا قبرستان میں تو کہ پاؤں کو کسی انسان کی کھوپڑی پڑ گیا، پاؤں کے نیچے آ گئی. تو وہاں پر مطلب انہوں نے شعر کہا، غزل کیا روائی تھی کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو جا پڑا، یکسر مستخان شکستہ سے چور تھا. آئی صدا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا. اور یہ سرے پر غرور کا انجام اتنا ہے تو کہتے دیکھ کے چل، میں تم سے زیادہ مغرور تھا. اور ایک واقعہ اور بابا صاحب نے ریکارڈ کیا ہے، بابا فرید صاحب نے. ایک تو خواجہ غلام فرید صاحب ہے نا، تو ایک بابا فرید صاحب پاکستان شریف والے، انہوں نے ریکارڈ کیا ہے. جب وہ عالم تحیر میں تھے، سیر کر رہے تھے، مستی کا عالم تھا، انہوں نے دیکھا ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، وہاں دیکھا تو ایک عورت دوسری عورت کو مار رہی ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوچھا لوگوں سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ اس کی نگرانی ہے اور وہ کی مالکن ہے، مار کیوں رہی ہے؟ کہتی اس نے اس کو کاجل لگایا تو اس میں کوئی ریت سی آ گئی، ریت آ گئی، ریت کا ذرہ آ گیا تو وہ مار رہی کہ دیکھو تم نے مطلب میرے آنکھ میں بڑی پریشانی ہوگی. چلو
درویش آدمی نے غور کیا نہ کیا، چلے گئے. کہتے ہیں وہ اپنا سفر کے بعد ہے، کتنے سالوں کے بعد بستی کے پاس سے گزرے تو وہ قبرستان میں قیام کیا آرام سے. وہاں دیکھتے جائیں تو ایک قبر میں مشاہدہ کیا، قبر کھلی نہیں تھی، چڑیا نے وہاں پر گھونسلہ بنا رکھا تھا، کھوپڑی، انسانی کھوپڑی تھی کہ چڑیا نے گھونسلہ، اندر بچے پیدا ہو گئے. وہ چڑیا جب وہ چوگ لاتی نا، بچے اس کی آنکھوں سے باہر نکلتے اپنی چونچ، اور وہ پھر بیٹھ کے مطلب دانا دیتی چلی جائے. وہ بچوں کو دیکھو نا کہ آنکھ میں سے بچے سار نکال رہے ہیں، وہ بڑا عجیب و غریب محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کے اندر مطلب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پالنا بنایا ہوا ہے. اور فقیر نے پھر یہ سوچا جائے یہ کھوپڑی کس کی ہے؟ دیکھو عورت کی سی کھوپڑی، کون سی عورت ہے؟ وہ پورا دیکھا ایک وجود پیک کر سامنے آ گیا. وہ پہچان گئی یہ وہی عورت تھی جو مارنے والی تھی اس کو، جس نے اس کو مارا. وہاں پر انہوں نے ایک دعا لکھا کہ جن لوئی جگ مویا سو لوئی میں ڈٹ. جن آنکھوں نے جگ کو مو لیا تھا میں نے واقع دیکھی نہیں تیری. جن لوئی جگ مویا سو لوئی میں ڈٹ، کجرا ریکھ نہ سہنیا سہ پنچھی سوئے بٹ. جو کاجر کی ریکھا برداشت نہیں کرتی، پنچھی اس کے بیٹھ کے بچے دے رہے ہیں. پہچان تیری عاقبت کیا ہے، انجام کیا ہے، کہ یہ ہے غرور نفس انجام کار. تو انجام انسان کی اوقات اتنی ساری ہے، اس کو پہچاننا چاہیے. جن لوئی جگ مویا سو لوئی میں ڈٹ، کجرا ریکھ نہ سہن دیا سہ پنچھی سوئے بٹ. اب اس کا انجام دیکھو کیا ہے، چڑیا اس کے اندر چون نکال رہی ہے. تو وہاں پر میرے فقیروں نے بات کی کہ انجام کار یہ ہے، حسرت اور عبرت ہی چھوڑ کے جاتا ہے انسان، ویرانیاں چھوڑ کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں غرور والے. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. کدھر چلے گئے وہ جہاں پناہ ذل سبحانی اور آجہانی؟ کدھر گئے؟ سارے کے سارے پانی نکلے. اب ان کو دیکھو کہ انجام کیا ہے. اسی جگہ پر ان کے جلوے ہوتے تھے، یہ بڑے بڑے آپ دیکھو کہ شیش محل وغیرہ وغیرہ بنے ہوئے، ان میں زندگی تھی کیا تھا. اور اب کھنڈرات ہیں، ان کے اندر کیا کیا لوگ بسیرا کر کے گئے. سارے مغرور لوگ چل کے بسے. اور زندہ ہے تو پھر فقیر کا مزار ہی آج تک زندہ ہے، اور اس کے اندر کوئی کبھی بچے روز ہی جلوے بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ عروج ہی عروج ہے، ترقی ہے. تو وہ جو ہے نا ان کو باتوں غور کرنے والا، مشاہدہ کرنے والا جو ہے نا وہ مغرور نہیں سکتا. وہ جانتا ہے کہ انجام کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس سے پہلے والوں کا کیا انجام ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میں تم نے یہاں پر آئے ہو، یہاں سے نکلنا کیسے ہے تم نے. بادشاہ جب بادشاہ میں آ جائے تو بڑا عاجز ہو جانا چاہیے کہ اب دیکھتے ہیں یہاں سے ڈپارچر کتنا مشکل ہوتا ہے. قسمت والے بادشاہ ہیں جو جن کی جانا رخصت خیریت سے ہو، ورنہ عام طور پر مردہ بات سے نکلتے لوگ. اللہ بچائے مطلب اس بات سے. مغرور ہونے کی کوئی بات نہیں انسان کو. ہاں بولو اور کوئی بات آپ بولو گے کیوں؟